پہلے کیوں پلایا؟ تو چے جائے کہ اللہ رب العالمین امت محمد میں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ پکڑنے لگ جائے، اور اللہ کی پکڑ ایک آخری درجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے حالت نزع ہوتی ہے، حالت نزع میں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ حالت نزع موت کا وقت جب غرغرہ آتا ہے، جب گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اس مریض کا تو اب ہوٹر بجنے لگ گیا ہے، یا پتہ نہیں کیا لفظ بولتے ہیں، گلے سے حلقوم سے اذا بلغت الحلقوم، جب ساری سانس صرف گلے تک رہ جاتی ہے تو ایک عجیب سی آواز آتی ہے۔ اس آواز کے وقت بولا ہوا بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں۔ یہ ہے اللہ کے آخری پکڑ ہوتی ہے، اس کے بعد واپسی نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ انڈیکیشن ہوتے ہیں، اور انڈیکیشن ہر گاڑی والے کو معلوم ہے کہ جب بھی کوئی یو ٹرن آتا ہے، چوک آتا ہے، تو وہ چوک پہ آ کے انڈیکیشن نہیں دیتا کہ اب آ جاؤ گاڑی کے ٹرک کے نیچے، وہ پیچھے سے انڈیکیٹر دیتا آتا ہے کہ میں نے یہاں سے ٹرن لینا ہے، میں نے مڑنا ہے۔ ذرا غور کریں، انڈیکیٹر پہلے دیا جاتا ہے، بعد میں ٹرن لیا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی پکڑیں ہوتی ہیں، جن کو ہم ہر چیز کو اللہ کا عذاب یا پکڑ گردان لیتے ہیں، کسی کو شدید ٹائیفائڈ ہو جائے کہتے ہیں اللہ دی عذاب آئے ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ اللہ دا عذاب آیا ہے، کسی کا معاشی حالت کمزور آ جائے اللہ کا عذاب آیا ہے۔ یہ ہے نا، ہماری نیچر بن چکی ہے، ہمارے بزرگ جانتے ہیں، سارے ہمارے معاشرے کی یہ بیماری ہے، یہ وبا ہے ایک کورونا کی طرح، کہ ہم ہر چیز کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، جیسے اللہ لوگوں کو پکڑنے پہ آیا ہے، بس چھوڑنے پہ نہیں آیا۔ اور یہ وہ عادت ہے جو یہود و نصارہ کی تھی۔ من سلوا رکا کا عذاب آ گیا، جب نجات کا وقت آیا اللہ کو پکارا، نجات ملی گا، لو اللہ کیا چیز ہے۔ تو یہ فطرت ان کی ہے جن کو اللہ نے لعنتی قومیں قرار دیا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اس امت پر عذاب اجتماعی پکڑ آئے گی نہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں بات پہ اللہ کی پکڑ قرار دینے والے؟ یہ انڈیکیشن ہوتے ہیں پکڑ سے پہلے، یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں، ٹرن سے پہلے انڈیکیٹر ہیں اللہ کی طرف سے، کہ چھوٹے چھوٹے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، پکڑیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، وہ ٹرن سے پہلے آئیں گی کہ آگے موت ہے، پہلے ہی یو ٹرن لے لو، آگے قبر ہے، پہلے ہی یو ٹرن لے لو، آگے نار ہے، جہنم ہے، پہلے ہی یو ٹرن لے لو، آگے بہت خوفناک نہ مٹنے والی زندگی ہے جس میں اگر گناہ کرو گے تو پکڑے گئے تو چھوٹ نہیں سکو گے، پہلے ہی یو ٹرن لے لو۔ یہ اس لیے ہوتی ہیں پریشانیاں، بیماریاں، حادثات، سانحات، یہ انڈیکیٹر ہیں اللہ کی طرف سے انسان کو بیدار کرنے کے لیے، اس کے شعور کو جگانے کے لیے۔ اور اللہ پھر کیا کہتا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اچھا، ایدیکم کیا ہے؟ اگر آپ نے خود انڈیکیٹر نہیں دیا تو گاڑی کے نیچے آ جاؤ گے، یا پیچھے والی گاڑی ٹھوک کر دے گی، یا آگے والی گاڑی آپ کا بونٹ تباہ کر دے گی، یہی ہوتا ہے نا۔ اور جب آپ نے انڈیکیٹر دیا ہے یو ٹرن پہ تو پیچھے والا بھی احتیاط کرے گا، آگے والا بھی احتیاط کرے گا۔ اور یہاں ایدیکم کیا ہے؟ بھی آپ نے خود بتانا ہے لوگوں کو کہ میں نے مڑنا ہے، میری ہدایت کا راستہ ادھر جاتا ہے، میرا صراط مستقیم واپس جاتا ہے۔ یہی کرتے ہیں نا، اور اللہ بھی اسی طرح کرتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ اگر اپنے ہاتھوں آپ واپس آ گئے اللہ کی پکڑ والی جگہ سے تو آپ نجات پا گئے۔ اور اگر آپ نے خود ایسے عمل کیے کہ نہ پیچھے والے کو انڈیکیٹر دیا نہ آگے والے کو پتہ ہے، تو دونوں آپ پہ چڑھ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت لینی ہے تو جو حرکتیں، جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، پھر اس کے بدلے میں تو ہلاکت ہے۔ اور اگر جن راستوں پہ گمراہی کے اور ضلالت کے اور جہنم کے راستے پہ جا رہے ہو،
وہاں سے انڈیکیشن جب اللہ نے دیا ہے کہ صراط مستقیم ادھر ہے، فوراً ٹرن مار لو اور لوگوں کو بتا دو کہ میں نے یہ برائی چھوڑ دی، میں ادھر آ گیا ہوں۔ لوگوں سے بھی بچو گے، اللہ سے بھی بچو گے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یا کوئی ایسا الجبرا نہیں ہے جو ہمیں سمجھ نہ آئے۔ یہ دنیا کی مثالیں ہیں کہ یو ٹرن سے پہلے اشارے دیتے ہیں۔ اللہ بھی آپ کو آگ سے بچانے کے لیے اشارے دیتا ہے کہ یہ دنیا کا کرونا اتنا خطرناک ہے، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے جمعہ بتایا تھا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ پکڑنے پہ آ جائے تو زمین پر چلنے والا کسی ایک چرند پرند کو بھی نہ چھوڑے۔ تو اللہ تو چھوڑنا چاہتا ہے، تم انڈیکیشن سے پہلے واپس تو آ جاؤ، پہلے اللہ کی راہ پہ واپس تو آ جاؤ، اللہ آپ کو نجات دلائے گا۔ اور پھر بڑی بدماشی ہے، بڑی اکڑ ہے، بڑا غرور ہے، تکبر ہے انسان کے اندر۔ ہر وقت اس کے اندر غرور کا ایک ہجان ہوتا ہے کہ میں، مجھ سے اور میرے سے اور میں، یعنی خود غرضی کی انتہا پہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ جو قومیں میں کرتی ہیں نا، میں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے طاقتور کوئی نہیں، مجھ سے سپر پاور کوئی نہیں، تو اللہ نے کتنی سپر طاقتیں تباہ کروا دیں، ملیا میٹ کروا دیں۔ نہ ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ نے کی ہیں، نہ پتہ چلا افغانیوں نے کی ہیں، نہ پتہ چلا انسانوں نے کی ہیں۔ انسانوں کو کمزور تر سمجھتے رہے، اللہ کو ہستی مانتے نہ رہے، اور کیسے ملیا میٹ ہو گیا؟ اپنے ہاتھوں، بما کسبت ایدیہم، اب فبما کسبت ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے خود ہی ہلاکت کی طرف چلے گئے، نہیں مڑے۔ ایسے پانی لا دو یار تھوڑا سا، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ما انتم بموجزین فی الارض، کہ تمہاری یہ بدماشی، تکبر، غرور اور سپر پاوری کا نشہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا۔ اللہ، وہ آسٹریلیا میں آگ لگی نا، پوری دنیا طاقت لگاتی رہی کہ اس آگ کو بجھانا ہے، اور چند مسلمانوں نے نماز استسقاء پڑھ کے اس کو بجھوا دیا۔ اچھا، لوگ مانتے نہیں ہیں پاکستانی، آپ کو میں بتا دوں، یہ نوجوان جانتے ہیں جو میرے پاس یہاں ہوتے ہیں کہ میرے پاس آسٹریلیا کا شہر ہے میلبورن۔ ابھی وہاں سے ہمارے کوئی فین تھے ہماری تقریروں کے یا کلپس کے یا سوشل میڈیا پہ، تو اسپیشل وہاں سے آئے تو مجھے ملنے آئے۔ انہوں نے کہا آسٹریلیا والوں نے مانا نہیں ہے کہ جو بارش رکی ہے یہ مسلمانوں کی نماز استسقاء کی وجہ سے رکی ہے۔ بارش کی نماز استسقاء کہتے ہیں بارش کے لیے نماز، لیکن حقیقت یہی ہے کہ لاکھوں جانور بھی زندہ جل گئے، گھر بھی، پراپرٹیاں، باغات، جنگلات سب جل گیا۔ وہ آگ نہیں رکی، 2 ہفتے سے زائد غالباً جاری رہی۔ امریکہ بھی اس پر پانی برساتا رہا، آسٹریلیا بھی برساتا رہا۔ غصہ انہوں نے اونٹوں پہ نکالا ہے، پانی کم ہو گیا، وہ بھی اللہ کی مخلوق پہ۔ آگ نہیں بجھا سکے، اور کسی بھی آسٹریلوی سے بات کرو وہ کہتے پتہ نہیں کیا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کو بھی بھلا دیا۔ اور جو قومیں اللہ کو بھلاتی ہیں پھر اللہ ان کو انڈیکیٹر دیتا ہے۔ یہ انڈیکیٹر تھا، انڈیکیشن تھی کہ یہاں سے یو ٹرن لے لو، اللہ کی طرف آ جاؤ، نہیں تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ آگ کیا ہے؟ جو جہنم کی آگ، اس سے 70 گنا بڑی آگ ہوگی، اس میں کیا بچے گا؟ اور پھر وہاں موت بھی نہیں ہے، وہ ایسی زندگی ہے جہاں موت نہیں ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ جس دن ان چند لوگوں نے، مسلمان جو چند لوگ تھے جنہوں نے نماز استسقاء ادا کری، اس کے آدھے سے 1 گھنٹے کے اندر بارش شروع ہو گئی، اور پھر اتنی بارش ہوئی جو اتنے ہزاروں ایکڑ پہ آگ آسمان کو چھو رہی تھی، جس کے شعلوں سے فضا میں اڑنے والے پرندے بھی جل رہے تھے، وہ آگ بجھ گئی۔ 12 گھنٹے نہیں لگے، 6 گھنٹے نہیں لگے، نماز سے آدھے گھنٹے کے بعد چشمدید گواہ بتاتا ہے جو اس نماز میں بھی غالباً حاضر تھا،
کہ بارش اتنی تیز آئی کہ جہاں آگ آسمان کو چھو رہی تھی وہاں گلیوں اور شہروں میں پانی ایسے بہہ رہا تھا جیسے دریا کو کوئی سیلاب آ گیا. اتنی بارش ہوئی، آسمان کو چھوتی آگ اللہ نے 1 گھنٹے میں بجھا دی. وجہ کیا تھی؟ یو ٹرن سے پہلے مسلمانوں کو سمجھ آ گئی کہ انڈیکیٹر دینا ہے. ان کو نہیں آئی. جو تکبر میں تھے، جن مسلمانوں نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے ان کی آگ بجھا دی. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ ما انتم بموجزین فی الارض. اور تم سارے مل کے جتنے مرضی طاقتور ہو جاؤ، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کے حکموں پر عمل نہ کرو. اللہ کی بات کو نہ مان لو. تم اللہ کو زمین پہ عاجز نہیں کر سکتے. ما لکم من ولی ولا نصیر. پھر اس کے بغیر اللہ کے بغیر نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی دوست ہے. جب اللہ اس کے پیغمبر سے دوستی کرو گے، اور اللہ کے پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ من تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ان تنتہک فی حرمات اللہ. کیا پیاری بات کی ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے اپنے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا. اور ہم مسلمان ہیں نا، جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہم صرف اپنے لیے بدلہ لیتے ہیں، اپنے لیے بدلہ لیتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں. اور جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی کہتا ہے میں نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا. میرے ساتھ کسی نے زیادتی کی، ظلم کیا، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں مانگا. الا ان تنتہک فی حرمات اللہ، مگر جب اللہ کے حرمات کو پامال کیا جاتا ہے میں نے کبھی بخشا نہیں. ہم مسلمان ہیں اور پھر پٹتے ہیں، پٹ رہے ہیں. دنیا کی مظلوم ترین نسل اگر کوئی ہے تو وہ مسلمانوں کی ہے. اس لیے کہ ہر مسلمان کی اپنی ذات سب سے مقدم، اپنی ذات سب سے مقدم ہے. اور یہ سکھایا کس نے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیاری بات فرما کر گئے. فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر کا شیطان کروٹ لیتا ہے نا، پتہ ہے نا انسان کے خون کے اندر شیطان یجری مجرى الدم، خون کی طرح چلتا ہے شیطان. اچھا شیطان کا کام کیا ہے؟ انانیت. بس آپ کو قبر پہ سجدہ کرانا نہیں، آپ سے شرک کرانا نہیں. یہ ہم نے بنا رکھا ہے، مولویوں نے ایک دین بنا رکھا ہے. جیسے مذہب اسلام کے مقابلے میں فرقے بنا رکھے ہیں، اسی طرح ہم نے بھی کچھ چیزیں بنا رکھی ہیں. شیطان آپ کو شرک کا نہیں کہتا، بدعت کا نہیں کہتا، نافرمانی کا نہیں کہتا، ظلم کا نہیں کہتا. شیطان صرف ایک کام کہتا ہے، تو بڑی چاہے، تو بڑی چیز ہے بس. اور جو کہہ دے میں بڑی چیز ہوں، اس کا مطلب ہے اس کے سامنے ہر چیز حقیر ہے. بس بات ختم ہو گئی یہاں پہ. شیطان نے قوموں سے تکبر کروایا اس لیے کہ خود متکبر تھا، خود تکبر کی وجہ سے مارا گیا. وہ مشرک تو نہیں تھا شیطان، شیطان ہی مشرک نہیں تھا، اور بدعتی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. آدم کو سجدہ نہیں کیا. میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے. جس مٹی پہ آگ جلتی ہے وہ مٹی بھی راکھ بن جاتی ہے. تو اعلیٰ میں ہوا، یہ ادنا ہوا. تکبر، حقیر جانا. کوئی سمجھ آئی؟ آج تو کوئی نوجوان لگتا ہے خصوصی مشورہ کر کے آئے ہمارے ساتھ. شیطان، ابلیس شیطان بنا ہے تکبر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے نہیں. تو جو انانیت پسند ہو، تکبر پسند ہو، وہ شیطان ہے، انسان نہیں ہے. ورنہ ابلیس بھی تو نوری تھا، پھر ناری بن گیا. فرشتے نور سے بنے ہیں نا. فرشتوں کی ٹیم کا رکن تھا، تکبر کر کے جہنم کی آگ بن گیا. اور ہم نے کس چیز کو سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے سمجھ رکھا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اوئے ہوئے ہوئے یہ جہنمی، جو روزہ نہیں رکھتا یہ جہنمی، جو ذکر نہیں کرتا یہ جہنمی، جو کچھ بھی نہیں کرتا وہ بھی جہنمی. لیکن یاد رکھو جو تکبر کرتا ہے باقی سب بخشے جائیں گے، متکبر نہیں بخشا جائے گا. شیطان آج تک نہیں، قیامت کی صبح تک نہیں بخشا جائے گا.
اور پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا ایک بڑا لذیذ کام ہے، مزیدار۔ جب انسان تکبر کرتا ہے نا تو اس کو ہار پہنائے جاتے ہیں باقی شیاطین کی طرف سے۔ ہمارے ہاں بھی ہاروں کا بڑا رواج ہے نا، اوئے ہوئے جدی گردن نہ جھکے کہنا ایتھے پا دے، پھر وہ پہاڑیوں کے نیچے مار دیا جاتا ہے، لاش بھی نہیں ملتی۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ تکبر، قوموں کی ہلاکت تکبر سے ہوئی ہے۔ ہم نے یہود و نصارہ کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے، لعنتی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، جن بھی ہو گئے، تکبر ہی تو کیا تھا انہوں نے۔ تکبر کی نسلیں ہیں، جیسے جادو ہے نا، جادو ہر کوئی کہے میں نے جادو ہو گیا، او میں نے جادو ہو گیا، جادو کچھ بھی نہیں ہے، جادو کی نسلیں ہیں۔ جادو ایک عنوان ہے، سحر، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، بعض باتیں کرنے والے بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ وہ آپ کے ملک میں بھی ایک دو جادوگر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں سچ کیا، جھوٹ کیا، ضعیف کیا، صحیح کیا ہے، رگڑے آتے ہیں، گفتگو بنانی ہوتی ہے انہوں نے ایسی جیسے ملائی بوٹی، ایسی گفتگو بناتے ہیں عام آدمی پھسل جاتا ہے، پتہ نہیں دین اسی کے پاس ہے، وہ صرف گفتگو ایسے کرتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنا جاتا ہے۔ ضعیف روایات جن کا موضوع من گھڑت کہانیاں بیان کر کے اپنی گفتگو بناتا ہے جادوگروں کی طرح۔ جادو کیا ہے؟ جادو ہوا، لیکن جادو کا توڑ کیا تھا؟ معوذتین۔ اور جب میں کہتا ہوں جادو نہیں ہوتا تو جادو تو ہی منکر ہے، نبی تے ہویا، اس طرح کہتے ہیں نا۔ اور جب نبی پہ ہوا معوذتین اتری نہیں تھی، جو کل ہیں دونوں آخری جو اترے نازل ہی نہیں ہوئے تھے، اور جب معوذتین اترے پھر جادو ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد نہیں ہوا، کسی صحابی پہ جادو نہیں ہوا، کیوں؟ معوذتین آ گئے، یعنی دوائی آ گئی، جب دوائی کھا لی بیماری ختم۔ جب دوائی نہیں تھی جادو ہوا، کون منکر ہے جادو نہیں ہوا؟ لیکن جادو اس وقت ہوا جب دوائی نہیں تھی، جب دوائی آ گئی جادو نہیں ہوا، اس کے بعد کبھی جادو نہیں۔ اگر جادو ہونا ہوتا تو کتنے لوگ تھے جو ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، جادو ہو جاتا کسی پہ، جن کو آپ محدث فقہاء ائمہ صحابہ کہتے ہیں، ان پہ تو جادو نہیں۔ امام بخاری سے کتنے لوگ حسد کرتے تھے ہزاروں کی طرح، نہیں جادو ہر سکے، بھائی دوائی موجود ہے۔ اسی لیے میرے عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ شیطان کی حالت بتائی۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ آپ کو قبر پہ نہیں لے کے جاتا ہے، آپ الو کے پٹھے بن کے خود جاتے ہیں، آپ مشرک بن کے خود جاتے ہیں، آپ کسی کے در پہ جو ہے نا بھکاری بن کے خود جاتے ہیں، شیطان نہیں لے کے جاتا۔ چلانے کی قدرت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، شیطان کے پاس نہیں ہے۔ اور گھمانے کی، بلانے کی، سوچنے سمجھانے کی، ہاتھوں سے کمانے کی قدرت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب تو نے تکبر کیا اللہ نے رحمت اٹھا لی، شیطان بنا دیا، تو جہاں مرضی جا۔ یہ ہے بیماری۔ اور پھر اس کا علاج کیا ہے؟ جب کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو شیطان ہار پہناتا ہے، جیسے ہم بھی متکبرین کو، طاقتوروں کو ہے، وہ کسی نے اب کبھی غریب کو ہار پہنائے ہیں؟ کس کو پہناتے ہیں؟ جو طاقتور ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دلہا کو بھی ہار پہنائے تو پہلے ہی پہنا دیتے ہیں جب وہ گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اس طریقے سے ہار نہیں پہناتے۔ جیسے کوئی بڑا افسر آتا ہے یا بڑا وزیر آتا ہے تو ہم ہار پھینکتے ہیں اس پر، بھائی اتنے ہار لا دیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقتور کی نشانی۔ اور اس کے اندر کیا غرور آتا ہے؟ میں بڑی شے، آ گئی نا، میں بڑی شے۔ اور پھر جب کوئی میں کو مار لیتا ہے، جب کوئی ما انتم بمعجزین فی الارض، جتنا بھی کوئی طاقتور ہو جائے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا۔ چائنا نے کر لیا اللہ کو عاجز، روس نے کر لیا، امریکہ نے کر لیا، آسٹریلیا نے کر لیا، کوئی اللہ کو زمین پر عاجز نہیں کر سکا، اس لیے کہ اللہ خالق کائنات و ارض و سما ہے۔ وہ معجز کیسے بنے؟ وہ عاجز کیسے بنے گا؟ پیدا کرنے والا، تخلیق کرنے والا ہے۔ اور جب انسان کو یہ چیز سمجھ آ جائے کہ میرا خالق رب ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا یقول العبد، جب بندہ کہے گا نا یا ربی یا ربی یا ربی،
یا ربی 4 مرات، 4 مرتبہ جو شخص یا ربی کہتا ہے، خالی کتنا کہتا ہے؟ جیسے مولوی کہتے ہیں استغفر اللہ کہ جاؤ، بس اتنا ہی کہنا ہے اور کچھ نہیں کہنا. استغفر اللہ الذی، وہ اس طرح پوری دعائیں پورا بنائی ہوئی ہیں نا. لیکن جو ان پڑھ ہو مولوی کیا کہتا ہے؟ بس تو استغفر اللہ کہی جا. یہاں کیا کہا ہے؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں جو شخص 4 مرتبہ لگاتار یا ربی کہتا ہے، یا ربی. جاؤ چائنا والوں کو بتاؤ، بے وقوفوں کی طرح مر رہے ہیں. اب تو تمہارے ملک میں بھی آ گئے کرونا لے کے. یہ کرونا بھی کچھ کر کے ہی جائے گا دنیا کے اندر. یہ اللہ کا عذاب ہے، آپ فکر مند نہ ہوں. جو حرام کھائے گا، جو حرام اگلے گا، کرونا ادھر ہی جائے گا انشاءاللہ. مومنوں پہ کرونا اثر نہیں کرے گا. لوگ کہتے ہوں گے یہ تو مومن تھا. یہ تو نام کا مومن تھا، عمل کا مومن تو اور چیز ہے. جو نبی کے یاروں کے بارے میں حرام اگلے وہ مومن؟ کون کہتا ہے وہ مومن ہے؟ جو نبی کے یاروں پر جنہوں نے حرام اگلا اللہ نے ان کو غرق کر دیا تھا. کبھی سنا ہے موسیٰ، ہارون اور فرعون کا قصہ؟ فرعون اور حامان 2 بھائی تھے، موسیٰ ہارون 2 بھائی تھے. کمزوروں کے ذریعے سے طاقتوروں کو رب کبریا نے غرق کیا تھا. کیوں؟ طاقتور غرور میں تھے اور کمزور عجز و انکساری میں تھے. فرق اتنا تھا. ورنہ مجھے بتاؤ، فرعون مشرک تھا؟ فرعون کون سے دربار کو پوجتا تھا؟ کون سی قبر پہ سجدہ ٹیکتا تھا؟ تکبر تھا. انا ربکم الاعلی، وہ میری مملکت سے تم کھاتے پیتے ہو، مجھ سے طاقت ہو، اور رب کہڑا ہے؟ میں رب پالنے والا ہوں. یہی شداد کا قصہ تھا، یہی نمرود کا قصہ تھا. دیکھو میں آگ میں بھی جلا سکتا ہوں، پیغمبر کو آگ میں پھینک دیا. تکبر، اصل بنیاد تکبر. اور پیارے حبیب فرماتے ہیں جو شخص 4 مرتبہ لگاتار، یہ نہیں ہے کہ دن میں 4 مرتبہ. لوگ سوچ لیتے ہیں نا یا ربی قدیم ہی کہتے ہیں. نہیں، ایک ہی سانس میں کہہ لو یا ایک ہی مجلس میں کہہ لو. وہ مجلس کی بات آئی تو کہیں طلاق کی طرف نہیں لے جانا. 1 مجلس کی طلاق، 3 مجلس کی طلاق. پچھلے 1000 سال سے مولوی لڑ رہے ہیں. 1 مجلس کی طلاق، 2 مجلس کی طلاق، 3 مجلس. اور یہ قصہ اور ہے. یا ربی، یا ربی، یا ربی. جو شخص 4 مرتبہ لگاتار یہ 4 دفعہ کہہ دیتا ہے یا ربی، اللہ آسمانوں سے کہتا ہے لبیک یا عبدی. کہہ کے تو دیکھو، اللہ کیسے نہیں کہے گا لبیک یا عبدی؟ وہ تو ادھر بھی کہتا ہے. 1 دفعہ کہنے پہ کہتا ہے. 1 دفعہ کیا کہتا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ مولویوں نے کہا ہے وہ آپ سے، اوئے نماز میں تم نے کچھ نہیں پڑھنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھنا؟ کبھی سنا ہے؟ مولوی کہتے ہیں نا، وہ بڑی بڑی محفلیں سجا کے ہار پہنوا کے کہتے ہیں تم نے نہیں پڑھنا. 1 دفعہ نماز کی 1 رکعت میں جو مومن کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عرشوں سے کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. بندے سوال کر، ابھی دیتا ہوں. بندے سوال کر، اس کو دے دو. کتنا کہتا ہے؟ 1 بار کہتا ہے 1 رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. دوسری بار کہنے کی اجازت بھی نہیں ہے. دوسری بار کہنے کی اجازت نہیں ہے. مولوی کے کہتا ہے کمی نہ کہ تینوں مل نہ جائے. کہنا نہیں کہیں تجھے مل نہ جائے. جو شخص 1 رکعت میں 1 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ دیتا ہے، اللہ عرشوں سے کہتا ہے مانگ میرے بندے ابھی دیتا ہوں. اور ابھی لینے والے ہم ہے ہی نہیں. کٹ کھا کے ہی مل دی، جو نیچے مل دی، مار کھا کے ہی مانگتے ہیں. اور جب مار کھا کے مانگتے پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ بڑے پریشان ہیں. اللہ کہتا ہے اتنے تو پڑھی کوئی نہیں، ہون پریشان نہیں دیتے. کلاس میں فیل ہو جاؤ نا تو ٹیچر سے جا کے شکوہ کرتا ہے، باپ بھی، ماں بھی، بیٹا بھی، شاگرد بھی، استاد بھی. سر اس کو فیل کر دیا، سر اس کو فیل کر دیا، سر اس کو فیل کر دیا. یہی تکرار ہوتی ہے نا. استاد کیا کہتا ہے؟ جب میں 11 مہینے پڑھاتا رہا ہوں، پڑھتا کیوں نہیں تھا؟ ایسے ہی کہتا ہے نا سر.
سر کہے گا جب میں کلاس میں پڑھاتا تھا تو کہاں ہوتا تھا، کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ یہی رب کبریا کا اصول ہے، یاد رکھو کبھی اصول فطرت بدلتے نہیں ہیں، یہ بے وقوفوں نے بدلا رکھے ہیں، تبھی لیے تو مار کھا رہے ہیں، تبھی سے مار کھا رہے ہیں جب ہم نے اصول کائنات بدلے۔ جو کلاس کا بچہ پڑھتا نہیں ہے استاد فیل کرتا ہے، پھر سر کا گریبان پکڑتے ہیں ہمیں فیل کیوں کر دیا، میں نے پرچہ بڑا اچھا کیا۔ نہیں، تو نے کلاس میں پڑھا نہیں ہے، جواب غلط دیا ہے۔ اسی طرح رب کہتا ہے جب نماز میں 5 دفعہ آتا تھا تجھے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ، تو نے نہیں پڑھا تھا، ہن روندا کیوں ہے؟ مختصر سی کہانی، لوگ دلیلیں دیتے رہتے، اصول فطرت سے سمجھ لو۔ پھر کیا کہتا ہے رب؟ رب کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی، 4 مرتبہ زمین پہ بیٹھ کر اپنے رب کو پکارو۔ رب آسمانوں سے کہتا ہے لبیک یا عبدی۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ۔ جو کلمہ خاص تھا اللہ کے لیے ہم نے پیغمبر پہ لگا دیا، تو یہ وہ عیسائیوں کا کیا جرم ہے، یہودیوں کا کیا جرم ہے؟ انہوں نے بھی جو رب دینے والا تھا بندوں پہ لگا دیا تھا، نبیوں پہ لگا دیا۔ نبیوں نے کہا ہمیں نہیں پکارو، رب کو پکارو۔ فرعون سے بھی کہا، جب اس نے کہا نا آمنت برب موسیٰ و ہارون، نہیں کہ آمنت باللہ۔ فرعون نے کہا نہیں تیرے رب نو مندا، میں کسی اور رب نو نہیں مندا۔ انہوں نے کہا میرے ذریعے نہیں، تو رب کو کہ آمنت باللہ۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ آمنت برب موسیٰ۔ اکڑ نہیں گئی، تکبر نہیں گیا۔ پھر تکبر کی کیا نشانی بتائی؟ جب کوئی شخص یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی 4 مرتبہ کہتا ہے نا، اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ یضع الشیطان علی رأسہ التراب۔ ابو تراب کہتے ہیں نا، ابو تراب سیدنا علی مرتضیٰ کا نام تھا۔ شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، کہو نا یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی۔ جو شیطان تیرے اوپر مقرر ہے وہ اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، اور مٹی ڈال کر کیا کرتا ہے؟ یدعو بالویل والثبور، کہتا ہے اللہ موت آ جائے، موت مانگتا ہے، اپنی ہلاکت مانگتا ہے۔ جملے کیا ہیں؟ یہی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے کیا کیا؟ کرونا آیا نا، کرونا پاکستان کے پیروں اور مولویوں کی روزی لگ گئی۔ جیسے افغانستان پہ روس آیا تو اب انہوں نے کیا کیا، میں پڑھ پڑھ کے حیران۔ میں نے بھی ایک جگہ پہ پھر وہ بوجھ لگائی، میں نے کہا یہ اتنا بوجھ نہیں ڈالو، اتنا وقفہ کہاں ہے امت کے پاس؟ ایک دعا ہے اور تم اتنی دعائیں بتاتے ہو، پڑھتا ایک بھی نہیں کوئی۔ پھر ایسے ہی ہے نا، اتنا سارا چارٹ نکال دیا، یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ کر لو یہ کر لو یہ کر لو، کرونا سے بچ جاؤ گے۔ وہ اتنی دیر میں ویسے ہی ہلاک ہو جائے گا۔ ایک دعا اللہ کے پیارے حبیب نے بتائی ہے، صبح شام 3 بار پڑھ دو، آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں آئے گی۔ بتایا نا، جب سوتے ہو تو آیت الکرسی پڑھ لو، ساری رات شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، بات ختم۔ اب کوئی کہے تو پوری کتاب پڑھ لے تو وہ آیت الکرسی سے بھی جائے گا۔ جیسے آج کل کے اسکولوں کا سلیبس ہے، اتنا بیگ دے دیتے ہیں۔ کسی زمانے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان یا قائد اعظم وہ کیا پڑھتے تھے؟ 1-2 کتابیں ایک کلاس میں پڑھی اور وہ سائنسدان بن گیا، ایٹم بم بنا کے دے دیے۔ ان سے پوچھو کتنا بڑا بیگ تھا، وہ بیچارے نے انٹرویو میں کہا کہ میرا بیگ تو ہاتھ میں ہی آ جاتا تھا، ہمارے بچے کی کمر بھی نہیں اٹھاتی۔ جب اتنا بوجھ ڈالو گے کون پڑھے گا؟ پڑھنے کے لیے مختصر سلیبس، یہ کسی بے وقوف نے یہاں ہوا چلائی ہے۔ اتنا سلیبس بناؤ بچہ آدھا مفلوج ہو جائے۔ کیا کہنا ہے؟ یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی 4 مرتبہ کہنا ہے۔ تمہارا شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالے گا اور کیا کہے گا؟ یدعو بالویل والثبور، اپنے لیے کہے گا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے مار دے، مجھے ہلاک کر دے۔ اس بندے نے کیا کر دیا؟ وہ بندو، اللہ کے بندو، سوچو ذرا، شریعت کتنی آسان ہے، کیوں اس کو پہاڑ بنا رکھا ہے؟ کیوں پہاڑ بنا رکھا ہے؟ جب سے مولویوں نے پہاڑ بنایا شریعت کو، لوگ اس پہاڑ کو ہی چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کفر کی یلغار ہے، مار پیٹ ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کرنا کیا ہے۔ وہ کہتا میری فقہ میں ایسے لکھا ہے انج کرو، وہ کہتا میری فقہ میں ایسے لکھا ہے انج کرو۔ وہ انج کرنے وہ بندہ کچھ بھی نہیں کرتا، وہ کہتا میرے سے نہیں ہوتا اتنا بڑا کام۔ اور پھر آپ کو ایک مختصر واقعہ سناتا ہوں۔ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں نے نا بڑی افواہیں اڑائی ہیں، ذرا ذہن خراب نہیں رکھنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے،
میرے ایک نمازی کل بتا رہے تھے کہ بیوقوف قوم ہے لگی ہوئی ہے، اے کرونا آ گیا، اس کو انجیکشن لگاؤ، اس کو دوائیاں کھلاؤ، اس کو یہ کرو وہ او بھائی کچھ نہیں۔ اللہ کے عذاب جب آتے ہیں نا یا اللہ کی پکڑ آتی ہے، اس کا دنیا والوں کے پاس علاج نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا ہے وہ زلزلہ آنے سے پہلے کسی نے پہاڑوں پہ وزن رکھا ہو بھی زلزلہ نہ آئے؟ علاج ہے ہی نہیں۔ اللہ کی پکڑ کا علاج نہیں، اللہ کے عذاب کا علاج نہیں۔ اللہ کو عذاب اٹھانے کی التجا ہو سکتی ہے، علاج نہیں ہو سکتی۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم انجیکشن لگا رہے ہیں، کبھی آغا خان میں داخل کرا دیا، اس کرا دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 18 ہجری 18ویں سال ہجرت کے ایک آزمائش آئی مسلمانوں کے علاقے میں جس کو امواس کا علاقہ کہتے تھے، اور یہ شام میں تھا۔ ٹوٹل آبادی 40,000 جس میں 20,000 اس بیماری میں ہلاک ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ 20,000 آدھی آبادی شام کی اس کی بھینٹ چڑھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے کیسے کیسے صحابہ اس میں گئے؟ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل، کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کا بیٹا عبد الرحمن بن معاذ، حارث بن ہشام، یزید ابن ابی سفیان جس کا نام یزید الخیر تھا، جو حضرت معاویہ کے بھائی تھے، اور حضرت معاویہ کا بیٹا بھی یزید تھا لیکن وہ حضرت معاویہ کے بھائی تھے وہ۔ اس کے علاوہ سہیل ابن عمر، کتنے جلیل القدر صحابہ اس طاعون کی زد میں آئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق جب امواس کے علاقے میں یہ وبا پھیلی نا، جیسے ووہان میں پھیلی، تو مدینے سے چلے ادھر۔ جب حجاز اور مدینے کی سرحد پہ پہنچے، مقام سرغ اس کا نام ہے، پتہ چلا وہاں تو وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اور اچھا طاعون کیا ہے؟ ایک پھوڑا یا پھنسی بنتی ہے جسم پہ، جو محققین نے لکھا ہے، اور وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے بنتی ہے، یا خون جم جاتا ہے یا پھول جاتا ہے، وہ جگہ پھولتی ہے اور لمحوں میں موت آتی ہے، لمحوں میں۔ یہ جب اس وقت بیماری پھیلی تھی، جیسے ابھی کہتے ہیں ان کنٹرول ہے، کنٹرول ابھی بھی اللہ نے اٹھا لی ہے ان کی دوائیوں سے، کہتے ہیں ابھی تک اس کا وہ بنا ہی نہیں۔ یہ بھی طاعون جسے کہتے ہیں نا، یہ بھی وائرس کا نام ہے، بیماری کچھ اور تھی جو اس علاقے میں پھیلی۔ حضرت عمر فاروق جب بارڈر پہ پہنچے تو پتہ چلا وہاں تو وبا پھیلی ہے، وہاں سے واپس مدینے آ گئے، اپنے ساتھیوں کو لے کے مشورہ کیا، کچھ لوگوں نے کہا جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں واپس چلتے، واپس مدینے آ گئے۔ ابو عبیدہ ابن جراح اس وقت وہاں کے کمانڈر تھے، سربراہ تھے، ان کو خط لکھا کہ یہ جو خط جب آپ کے ہاتھ میں پہنچے، یہ رکھنے سے پہلے مدینے میں آ جاؤ، آپ اپنے ہاتھ سے نکالنے سے پہلے مدینے آ جاؤ۔ یضع الشیطان علی رأسہ التراب یدعو بالویل والثبور۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری شریعت لا کر دی ہے، ہم نے کس طرح اس کو ملاوٹ زدہ کر دی ہے، اشیاء ضروریہ میں بھی ملاوٹ کر دی، چلتے چلتے دین میں بھی ملاوٹ کر دی، اور دونوں چیزیں ملاوٹ زدہ کھا کے ہم پکے مومن بنے پھرتے۔ حضرت ابو عبیدہ جراح نے خط پڑھا اور خط لکھ دیا کہ میں آ نہیں سکتا اس لیے کہ میں اپنے لشکروں کے درمیان ہوں اور یہ وبا آ چکی ہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے جب یہ خط لکھا، حضرت عمر فاروق نے پاس پہنچا، حضرت عمر فاروق نے پھر خط لکھا کہ فوری طور پر اس علاقے سے کسی پہاڑ کی طرف چلے جاؤ، اس جوہر تالاب اور نشیبی علاقے سے اونچی جگہوں میں صاف اور عمدہ آب و ہوا کی طرف چلے جاؤ۔ حضرت یہ واقعہ لمبا ہے لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنا اونٹ منگوایا حضرت ابو موسیٰ سے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ جب اونٹ لایا، اونٹ لانے سے پہلے جب یہ آرڈر دیا کہ میرا اونٹ لاؤ اور ہم پہاڑوں کی طرف چلے جائیں، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے، واپس آ گئے، آ کر کہتے ابو عبیدہ ابن جراح سے کہ میری بیوی کو بھی طاعون ہو گیا، اور طاعون جب ہو گیا ہے تو انہوں نے اونٹ منگوایا اور کہا کہ چلو سارے نکلتے ہیں پہاڑوں کی طرف، عمدہ آب و ہوا کی طرف۔ ہمارے ہاں کیا ہے، مشہد سے چلا کراچی سب سے بڑے شہر میں آ جاؤ، سب سے بڑے شہر میں آبادی میں، اور مدینے کا والی کیا کہتا ہے، امواس سے نکلو پہاڑوں پہ چلے جاؤ، عمدہ آب و ہوا کی طرف چلے جاؤ۔ اور پھر لوگ دلیلیں دینے بیٹھ گئے، ایسے ایسے نمونے یہاں پہ پیدا ہو گئے۔
کہ جانے سے منع نہیں ہے، آنے سے منع نہیں ہے، فرار سے منع نہیں ہے، وہ بھی حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ یا عمدہ آب و ہوا میں چلے جاؤ، اس علاقے سے نکل جاؤ۔ ابو عبیدہ ابن جراح نے جب اونٹ منگوایا اس کی رکاب پہ پاؤں رکھا چڑھنے کے لیے اونٹ پہ، اور کہا کہ چلتے ہیں۔ جو ہی اونٹ کی رکاب پہ پاؤں رکھا ان کو بھی وہ تعاون لگ گئی، یعنی وہ پھوڑا نکل آیا۔ وہیں سے اترے اور ساتھیوں سے کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ مجھے بھی ہو گیا۔ اتنی وہ تیز وبا تھی، اور پھر وہیں پر خطاب کیا مسلمانوں سے جو سارے لشکری تھے کہ مسلمانوں یہ وبا آگ کی طرح پھیلتی ہے، آگ کی طرح پھیلتی ہے جیسے کرونا پھیلا، اس سے بچاؤ، پہاڑوں کی طرف جاؤ، نشیب و فراز سے اوپر نکل جاؤ، لیکن اس وجہ سے یہاں سے فرار نہیں کرو کہ تم موت سے ڈر کر بھاگے، موت سے ڈر کر بھاگے ہو۔ جب وہاں ہو گئی، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا کہ تم نماز پڑھاؤ۔ جب وہ نماز پڑھانے لگے، نماز کے دوران ہی اتنے وقفے میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی۔ کتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل نے وہ خط عمر فاروق کو لکھا، حضرت عمر فاروق کے پاس خط پہنچا، اس میں لکھا تھا تعاون کی وجہ سے ابو عبیدہ ابن جراح کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عمر فاروق رونے لگ گئے، ہچکیاں لے کر رونے لگے، سارا مجمع جتنا بیٹھا تھا مدینے میں سارا رونے لگ گیا۔ اس کے بعد معاذ بن جبل کمانڈر بنے۔ معاذ بن جبل جب نماز پڑھائی، تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت معاذ بن جبل کو بھی وہ بیماری نے آ لیا، اور جب حضرت معاذ بن جبل کو بیماری نے آ لیا، ایک دن بعد ان کے بیٹے عبد الرحمن بن معاذ کو بھی اس بیماری نے آ لیا۔ یہ کتنے نام آپ نے سنے ہوئے، جلیل القدر نام ہیں، کسی مسلمان کو یہ نام بھولے نہیں ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح کا، معاذ ابن جبل کا۔ یہ اس وبا کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وبا جب چلتی ہے تو کوئی بندے نہیں دیکھتی، چہرے نہیں دیکھتی۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی موت آنی ہوتی ہے پھر اس سے بھاگنا نہیں ہے، اس کا مقابلہ بھی نہیں ہے، بس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جو خطبہ دیا تھا تعاون لگنے کے بعد، کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ حضرت عمر فاروق روئے، ہچکیاں لے کر روئے کہ میں نے خط بھی لکھا واپس آ جاؤ، نہیں آئے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل کو لگی، ایک دن بعد ان کے بیٹے کو بھی لگ گئی۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق نے جب خط پڑھا دلگیر ہوئے۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب بیماری لگی پھر روئے، اور پھر تو پورا مدینہ رویا، پورا مدینہ رویا کہ یہ امواس میں ہوا کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کا بیٹا پہلے فوت ہوا، بعد میں اس کو بیماری لگی، اور پہلے حضرت معاذ بن جبل نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھایا، اور اس کے بعد حضرت معاذ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس طرح ایک تاریخ ہے۔ اس حملے کے اندر جو وبا پھیلی، صرف شام میں 20,000 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جس میں اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ تھے۔ اور میں نے کیا کہا تھا شروع میں، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کو کبھی اللہ کی پکڑ نہ کہو۔ یہ تو ان قوموں کا تھا جو ناشکری تھی، بات بات پہ کہتے تھے اللہ نے یہ کھو لیا، اللہ نے یہ چھین لیا، اللہ نے یہ چھین لیا۔ نہیں، صرف توبہ کرنی ہے، شیطان کے سر پہ مٹی ڈالنی ہے، اپنے اندر کا غرور مارنا ہے۔ حضرت عمر فاروق 17 ہجری کو پھر گئے، جب اتنے صحابہ انتقال کر گئے، آدھا شام خالی ہو گیا، لوگوں نے کہا ہے عمر وہاں وراثتوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اتنی دنیا اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ دلگیر طریقے سے حضرت عمر فاروق ساتھیوں کو لے کر شام گئے، وراثتوں کو تقسیم کیا، جو بچ گئے تھے ان میں وراثتیں تقسیم کی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا سمعتم بہ بارض فلا تقدموا علیہا، جب سن لو نا کسی زمین پر اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئی ہے یا وبا پھیلی ہے، اس میں نہیں جاؤ۔
اس میں نہیں جاؤ۔ میں آج آپ کو شریعت کا پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، میں تھک چکا ہوں، میرے کان پک گئے یہ سنتے سنتے، یہ کرنا نہیں، یہ کرنا نہیں۔ ایک مولوی ادھر سے بیان دیتا ہے، ایک ادھر سے دیتا ہے، تماشا لگا رکھا بیماری کو بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس علاقے میں وبا پھیل جائے وہاں نہیں جانا، فلا تقدموا علیہ، اس میں نہیں جاؤ۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ، پھر اس سے بھاگنا بھی نہیں ہے، پھر وہاں سے بھاگنا بھی نہیں ہے۔ کدھر نہیں بھاگنا؟ اب یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں۔ اختلاف کیا کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ظاہراً یہ کہا کہ وہاں سے بھاگ کے دوسرے شہر میں نہیں گھسنا۔ ہمارے ہاں کیا کیا؟ مشہد سے بائی ایئر آیا اور جناب کراچی میں اتر گیا، اور کراچی میں اتر کے یہاں 2 کروڑ کے شہر میں گھس گیا۔ یہ غیر شرعی امر کیا ہے۔ کسی شخص کو اگر یہ اجازت ہوتی کہ دوسرے شہر میں وبا ہے، وہاں کے وبا زدہ علاقے سے کسی دوسرے شہر میں چلے جاؤ، تو پھر ہم بات نہ کرتے۔ لیکن کہا کیا گیا ہے؟ یا پہاڑوں پہ چلے جاؤ یا خالی میدانوں میں چلے جاؤ، اس علاقے سے نکلو تو دوسرے شہروں کا رخ نہیں کرو۔ یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہے، شریعت کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اور پھر کیا کہتے علماء کہ جب وہاں سے نکلو فلا تخرجوا، یہ نیت لے کے نکلو کہ یا تو علاج کروائیں گے یا کوئی ضرورت ہے یا عمدہ آب و ہوا کی طرف جائیں گے، گھر میں نہیں جائیں گے، گھر میں نہیں جائیں گے۔ اور آپ کے شہر میں آیا اور گھر میں چلا گیا۔ کتنا غیر شرعی امر کیا ہے، جس کو علماء نے اجازت دی ہے، جب پیغمبر اسلام نے اجازت دی ہے، عمر فاروق نے کر کے دکھایا ہے کہ باہر نکل جانا ہے، شہروں کا رخ نہیں کرنا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر میں آپ کو عکاسی بتاتا ہوں۔ عکاسی کیا ہے؟ ہمارا پیارا ملک ہے، پیارا وطن ہے، لیکن ہم بڑے پریشان ہیں، پشیمان ہیں۔ یہ ملک، اس ملک کو کون سی بد دعا لگی ہے، کس کی نظر لگی ہے کہ یہاں رشوت کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ رشوت، جب ایک آدمی بیمار آتا ہے تو اس کو اسکریننگ کرتے ہیں، پھر اس کو کیوں چھوڑتے ہو؟ ایف آئی اے والے کس لیے چھوڑتے ہیں؟ لوگ کہیں گے ایف آئی اے والے پکڑ لے گی۔ یار پکڑنا تو تمہارا کام ہے، تم وہ کوبرا کو بھی پکڑ لو، چمگادڑ کو بھی پکڑ لو، تم جس کو مرضی پکڑو، لیکن جو چیز شریعت نے بتائی ہے اس پہ تجاوز کرو گے تو پکڑ تمہاری بھی آ جائے گی، پکڑ تمہاری بھی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے ایک چادر اجتماعی مال سے لے لی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ میں اس کو تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا ہنیئن ہنیئن، اس کو مبارک ہو یہ شہید ہو گیا، اس کو مبارک ہو یہ شہید ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں مہلن، نہیں، تشتعل علیہ نارا، اس پر آگ دہک رہی ہے۔ یاد کرو وہ صحابی رسول تھا، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ وہ صحابی رسول، نبی کہہ رہا ہے میرے صحابی پر آگ دہک رہی ہے، کیوں؟ لتشتعل علیہ نارن، اس پر آگ دہک رہی ہے۔ اس نے خیبر میں سے ایک چادر اپنی ضرورت کے لیے وقت سے تقسیم سے پہلے نکال لی تھی، تقسیم سے پہلے چادر نکال لی۔ نبی علیہ السلام نے نقشہ کھینچا کہ جب یہ شہید ہوئے وہ چادر اس کے جسم پر لپٹی ہے اور اس چادر کو آگ نے پکڑ لیا۔ ہم کتنا کچھ چرا جاتے ہیں اجتماعی خزانے سے، ہم کتنا کچھ چرا جاتے ہیں، کتنی لوٹ مار مچا رکھی ہے۔ جن قوموں کے اندر رشوت صلاحیت کر جائے اس پر اللہ کی طرف سے وبائیں اور آفتیں نہ آئیں تو کیا آئے؟ اور یہ آفتیں اس لیے آتی ہے کہ جب اللہ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہے اور تکبر کا راج ہو جاتا ہے۔ میں افسر ہوں، 2 لاکھ دے تو چھوڑ دے سا، میں افسر ہوں 10,000 دے تو چھوڑ دے سا۔ جرم نہیں دیکھتے، غلطی نہیں دیکھتے، رشوت کے سہارے پہ ایسا گناہ کرتے ہیں جس کی اللہ کی رحمت کو بھی غضب آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو بھی جوش آ جاتا ہے۔ رشوت اور تکبر سے توبہ کر لو، اللہ کی رحمتیں نچھاور ہو جائیں۔ رشوت قوموں کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ عد الخیط والمخیط، سوئی اور دھاگا
سوئی اور دھاگا کبھی سنا ہے؟ یہ کوئی چرانے والی چیز ہے یا یہ کوئی بڑا جرم ہے؟ ہم تو پورا ٹھیلا گاڑی میں اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس بیچارے کا 10,000 کا اس میں سیب پڑا ہوتا ہے اور اس کو برباد کرتے ہیں۔ 2 جرم کرتے ہیں، ایک جرم اللہ کے رزق کو ضائع کرتے ہیں، دوسرا جرم کسی غریب کا دل دکھاتے ہیں۔ علاج بیماری کا ہوتا ہے، تباہی نہیں ہوتی۔ کسی کو بیماری لگ جائے تو ڈاکٹر ٹیکہ لگا کے ہلاک نہیں کرتے۔ یہ اداروں والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت ظلم کرتے ہو۔ یہ ظلم کل قیامت کے دن آپ پر اندھیرا بن کر گرے گا۔ یہ آپ کو کسی نے اختیار نہیں دیا کہ اللہ کے نیک بندو کو یا اللہ کے رزق کو ضائع کر دو۔ اگر یہ اصول اپنایا جائے تو تمہیں جب بیماری لگے انجیکشن لگا کے ہلاک کر دو۔ ہلاکت علاج نہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ پیارے حبیب فرماتے ہیں عد المخیط والخیط، سوئی اور دھاگا بھی ادا کر دو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، اور بچ جاؤ خیانت کرنے سے، بچ جاؤ خیانت کرنے سے۔ خیانت کرنے سے ہمارا ملک خیانت پہ قائم ہے۔ قومی خزانے میں کتنے بڑے بڑے خائن ہیں، یہ خیانت پہ ہی قائم ہے نا۔ اگر اس ملک میں خیانت ختم ہو جائے تو یہ ملک دنیا کا نعمتوں والا ملک بن جائے۔ یہ خیانت کی وجہ سے اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ لوگ سمجھتے ہیں گناہ بڑی عار ہوگی، شرک بڑی عار ہوگی، شرمندگی کا باعث ہوگی، گناہ گار کو لایا جائے گا، شرمندگی نہیں ہوگی۔ کہا سب سے بڑی شرمندگی کل قیامت کے دن رشوت خور اور خائن کو ہوگی۔ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ، جو شخص رشوت لے کر مریضوں کو بھی پاس کرے، ہیروئنچیوں کو بھی پاس کرے، منشیات سمگلر کو بھی پاس کرے، رشوت کے سہارے پہ مجرموں کو بھی باہر نکال دے اور قومی خزانہ لوٹنے والوں کو بھی باہر نکال دے۔ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ۔ اگر FIA والے یا پولیس والے موجود ہیں، یہ اللہ سے ڈر جائیں، جو لوگ رشوت کی وجہ سے یا مال بنانے کی غرض سے جرم کو چھوڑتے ہیں، کل قیامت کے دن سب سے شرمندگی، گناہگار سے بڑھ کر شرمندگی، مشرک سے بڑھ کر شرمندگی، کافر سے بڑھ کر شرمندگی، اور جتنے بھی مجرمین ہیں سب سے بڑھ کر شرمندگی کل قیامت کے دن جب منبر پہ رسول پاک ہوں گے، اللہ کا عرش لگا ہوگا، اللہ کہے گا دیکھو وہ خائن آ رہا ہے، وہ چور اچکا آ رہا ہے، وہ رشوت خور آ رہا ہے۔ سب سے بڑی شرمندگی میدان حشر میں، اور شرمندہ ترین انسان وہ ہوگا جو رشوت لے کر چھوڑتا ہوگا۔ آپ کے ملک میں اسکریننگ کا نظام موجود ہے، DNA کا نظام موجود ہے، ہر چیز کی چیکنگ کا نظام موجود ہے، پھر وبائی علاقے سے کیسے لوگ شہروں میں داخل ہو جاتے ہیں؟ یہ رشوت نہیں تو کیا ہے؟ اب لوگ بولیں گے نہیں ہم نے رشوت نہیں لی، اور تم نے نہیں لی تو کیوں چھوڑا؟ تم نے تو قومی خزانے کے چوروں کو ملک سے باہر نکالا ضمانتوں کا آسرا لے کر۔ اللہ کے ہاں سب سے شرمسار کل میدان حشر میں وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے خزانوں پہ ہاتھ ڈالنے والوں کو چپکے سے نکال دیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ انڈر ٹیبل نکال دیں گے۔ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَىٰ أَهْلِهِ، شرمندہ ترین انسان کل قیامت کے دن رشوت خور اور مال بنانے کی غرض سے قوموں کی تباہی کے نعتیں لکھنے والا انسان بنے گا۔